یہ بھی ذکر کی ایک قسم، لیکن یہ نماز، یہ علم، یہ تلاوت، یہ قرآن پاک سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، یہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ فرمایا کہ میرے، اس پر بڑے مفسرین نے کہا کہ ذکر سے مراد یہاں 5 نمازیں بھی ہیں، کہ میرے ذکر سے، میری یاد سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس کسی نے یہ حرکت کی تو مال کی محبت اور اولاد کی محبت میں میری یاد چھوڑ بیٹھا، اولئک هم الخاسرون، وہ بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں ہے، وہ نقصان اٹھائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا اور پھر وہ نقصان پورا نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، میں جو کچھ بات کہوں نا کہ آپ یہ بتا دیں، میں ادھر نہیں کہتا، یہ بتائیں بھی نا، آپ ہی بتائیں آج محرم الحرام کی کتنی تاریخ ہے؟ 18 نہیں ہوگی، 16 17 ہوگی، 18 ہے، 18 تو پکی بات ہے، یہ شک میں نہ رہیں، ہمارے اندر سے یہ شک جس دن نکل جائے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ یہ شک بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ 18 محرم الحرام بلکہ 19 میں رات شروع ہو گئی ہے، 1437 ہجری بھی ہے جی، یہ بھی دیکھیں۔ اور یہ واقعہ ہے کرب و بلا، یہ لفظ جو کربلا ہم بولتے ہیں، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، کرب واو بلا، کرب و بلا۔ کرب بھی مصیبت اور تکلیف کو کہتے ہیں، اور بلا بھی مصیبت اور تکلیف کو کہتے ہیں۔ ریگستان تھا، صحرا تھا، اس کا نام تھا کرب و بلا، ہم ذرا آسانی سے کہہ دیتے ہیں کربلا، دونوں لفظوں کو ملا کر۔ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، اور سجدے میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ میں ساتھ ساتھ لفظوں کی وضاحت کرتا رہتا ہوں اپنے وہاں پہ جنوں میں بھی جہاں پہ موقع ملتا ہے، کہ یہ تسبیح نہیں ہوتا، تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں یہ تسبیح نہیں ہوتی، یہ تسبیح ہوتی ہے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تسبیح کوشش کیا کریں، لفظ جو سیکھ لیا جائے پھر بولا اس طرح جائے کہ تسبیح سجدے میں پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہوتا ہے، سبحانہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں، سبحانہ، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، مجھے آ ہی رہا، میں تو جو پڑھتا نہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ کی شان ہے، سبحان نہیں۔ جب پڑھتے ہیں نا آپ یہ نماز کے بعد تو سبحان اللہ پڑھا کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں۔ سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 دفعہ، پھر اس کے بعد 5 7 9 اور 11 کے آگے کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے کسی روایت میں ہو، لیکن 11 تک کا ذکر ہے، تو 3 دفعہ آپ اگر پڑھیں گے نا سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس پہ ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا، یہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 100 دفعہ پڑھ لیں جلدی فارغ ہو جائیں گے، تو کیا فائدہ ہوگا کہ اگر لفظ ٹھیک نہیں پڑے گا، اب 3 ہی پڑھیں، نہ 11 دفعہ پڑھیں، لیکن پورا پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تھے، بہت چھوٹی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ اس حالت بچپنا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بیٹھ گئے حالت سجدہ میں، اور پھر سجدہ کی تسبیحات کتنی ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے، 11 تک تو سنت ہے ہمارے لیے بھی، آگے وہ کتنا لمبا سجدہ ہوا اس کی ہمارے پاس تو کوئی پیمائش نہیں ہے، لیکن جب تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نیچے نہیں اتر آئے سجدہ لمبا رہا۔ نبی کا ہر فعل امت کے لیے سنت بھی بنتا ہے اور تعلیم بھی بنتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے اور تعلیم بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں پڑھتا ہوں نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو آپ بھی پڑھا کریں، نہیں وہ چیز دل کرتا ہوں میں پڑھ لیا کریں، لیکن جب بھی نام پاک آئے سیدنا امام شافعی محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے نام سے فقہ شافعی دنیا میں چلتی ہے، مصر میں آپ کا مزار مبارک ہے،
دنیا سے پردہ فرمایا، تشریف لے گئے. بعد میں خواب میں کوئی صاحب ملے، ملاقات ہوئی تو پوچھا حضرت جی کیا بنا دنیا سے جانے کے بعد، کیا معاملہ ہوا ہے اللہ کریم کے ساتھ، یہ کس طرح سلسلہ بنا قبر میں. وقت کے امام، بے بہا عالم، عمل کی بھی انتہا، دنیا میں ان کے نام کی فقہ چلتی ہے. تو فرمانے لگے کہ بچت ہو گئی ہے. کس بات سے؟ اس بات سے نہیں کہ کتابیں بڑی لکھی، نہ اس وجہ سے کہ علم بہت، نہ اس وجہ سے کہ زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزری. اس وجہ سے بچ گیا ہوں کہ میں نے جب جب اپنی کتابوں میں اپنے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہے، میں کبھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بغیر نہ گزرا ہوں، نہ لکھا ہوا قلم کبھی رکا ہے. ہمیشہ یہ لکھا ہے، یہ پڑھا ہے. اور اس برکت سے میری بچت ہوئی کہ تم نے ہمیشہ میرے حبیب کا جب بھی نام لیا ہے ضرور سے پڑھا ہے. یہ بچتیں اس وجہ سے ہوئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ آپ کی خدمت میں جو بار بار منتیں کرتے رہتے ہیں کہ بولا کریں اور پڑھا کریں، آپ پڑھ لیں مجھے کیا فائدہ ہوگا، نہ پڑھیں گے تو میرا کیا نقصان ہوگا. اس لیے اپنی بچت اسی میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات اسی کام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے تو بندے کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس کا سر جھکتا ہے، اس کی زبان چلتی ہے، وہ درود شریف پڑھتا ہے. یہ لکھا جا رہا ہے، یہ اس دن پیش کیا جائے گا، دکھایا جائے گا. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ سجدہ لمبا کیا، قیامت تک امت کو بھی یہ سکھا دیا کہ یہ میرے نواسے ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. بلکہ ان کی محبتوں کے صدقے میں نے اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے محبتیں مانگی ہیں، بڑی محبت ہے ان سے. لیکن میں تمہیں سکھا دوں قیامت تک کہ اولاد کی محبت تمہیں سجدوں سے روکے نہ، بلکہ تمہارے سجدے اور لمبے ہو جانے چاہیے، سجدے اور لمبے ہو جانے چاہیے. اولاد کی محبت میں دین نہ چھوڑنا، بلکہ دین میں اور زیادہ انہماک سے عمل کرنا شروع کر دینا. ایک پہلو یہ بھی ہے اور بھی بہت سے ہیں، لیکن ایک عمل یہ بھی قیامت تک امت کو سکھا دیا گیا کہ جیسے میں نے اپنے نواسے کی محبت میں یہ سوچ کر سجدہ چھوٹا نہیں کیا کہ چلو اس کو پکڑ لیتے ہیں کوئی ضرورت ہوگی، میں نے سجدہ لمبا کیا ہے. تم بھی اولاد کی محبت میں اپنے دین میں زیادہ شرف، زیادہ مصروفیت اور زیادہ محبت دکھانا. سجدے تمہارے لمبے ہو جائیں، چھوٹے نہ ہوں. ہم تو چھوڑ ہی بیٹھے. محرم شریف کا جلسہ ہوا، تقریر سنی، کھایا پیا، مسلمان گئے. یہ روش ہمیں بدلنی پڑے گی، ہمیں تبدیلی لانی ہے اپنی زندگی میں. نعرہ غوثیہ لگانا بہت آسان ہے. برادرم عزیزم محمد اکرام نے جو آپ کو بات بتائی اس پر عمل کرنا میں تو نہیں کہتا مشکل ہے، جو سمجھتے ہیں مشکل ہے تو پھر مشکل ہے.